ہمارے بیٹے کو ہماری بیٹی کو گٹی فلاں عالم دے، فلاں مفتی صاحب، فلاں بزرگ دیں، اور حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو گھٹی نبیوں کے امام نے دی ہے۔ اللہ اللہ۔ ہاں بھئی علی، اس کا نام کیا رکھنا ہے جی؟ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ بولتے ہیں فاتح خیبر، یہ جملہ نامکمل ہے جی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سیرت علی کا میں نے بڑی عمیق نظر سے مطالعہ کیا ہے جی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ ہر جنگ میں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اس جنگ کے ہیرو بن جاتے ہیں، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بدر کا میدان، پہلے فوجی، پہلے مجاہد، احد کی جنگ میں اور خندق کی جنگ میں عمر ابن عبد ود جو 1000 کا اکیلا مقابلہ کرنے والا، دوسرے وار میں حضرت علی نے اس کے پر خچے اڑا دیے۔ اللہ اللہ۔ فاتح خیبر بھی ہیں، ہر جنگ کے ہیرو ہیں، ہر جنگ کے ہیرو ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی چونکہ زندگی پوری جہاد کرتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے، اپنے لیے نہیں، اپنی دولت بڑھانے کے لیے نہیں، خلافت کے حصول کے لیے نہیں، حضرت علی اللہ کے دین کے لیے ان کی یہ کوشش تھی اللہ کی توحید کی اشاعت ہو، نبی کی سنت کی اشاعت ہو۔ ساری زندگی حضرت علی اشاعت التوحید و سنہ کا علم بلند کرتے رہے، ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ فطرتاً ان کی طبیعت میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین میں محمد رکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ آپ کا نام اللہ 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 کے نبی نے رکھا۔ روایات میں آتا ہے اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں آتے ہیں، لیکن اب پہلے سے زیادہ اپنے نواسوں سے ملنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں۔ حضرت حسن کو اٹھایا، حضرت حسین کو اٹھایا، ایک کندھے پہ حضرت حسن کو، دوسرے کندھے پہ حضرت حسین کو۔ یہاں ایک اور بچہ بھی ہے جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو یہ اعزاز تھا، اس کا نام ہے اسامہ بن زید۔ یہ آپ کا پوتا بنتا تھا جی، اسامہ بن زید۔ اس کی تشریح نہیں کروں گا میں۔ اسامہ بن زید کو بھی شرف حاصل ہوا آپ کے کندھوں پہ سواری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گلی میں جا رہے ہیں، دیکھنے والے رش کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی شان والا، کتنی مقام والا، اللہ اللہ، کتنی پیاری سواری، کتنی اعلیٰ سواری۔ اللہ اللہ۔ آپ نے سنا، فرمایا ٹھیک ہے میں نبیوں کا سردار اس کی سواری بن گیا، لیکن سنو نعم الراکب، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار حسین بھی بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی بڑی شان والا، عظمت والا۔ اللہ اللہ۔ چونکہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، ہمارے دل کا سرور بن جاتا ہے، اس کے جوتے مبارک ہمارے سر کا تاج بن جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کبھی سواری میرے نبی ہیں، اللہ سواری میرے نبی ہیں، سوار حسین ہے، اور میں کبھی دیکھتا ہوں سواری میرے نبی ہیں اور سواری میرے صدیق ہیں، اور سوار ساری کائنات کا امام جناب محمد۔ یہاں پہ شان صدیق اکبر میں جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جب کسی کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں تو جو فزیکلی سٹائل بنتا ہے وہ ایسے بندہ ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے جی، ایسے پکڑ لیتا ہے سر کو، ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ نیچے لٹک جاتی ہیں۔ جب ہجرت کی رات میں صدیق اکبر کے کندھوں پہ اللہ کے نبی سوار ہوئے، اللہ اللہ، اپنے ہاتھ مبارک صدیق کے سر پہ رکھ دیے، آپ کے قدمین مبارک نیچے لٹک رہے ہیں، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں صدیق اسے کہتے ہیں۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، جس کا دماغ نبی کے ہاتھوں میں، دل نبی کے قدموں میں ہوتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ دیکھنے والے کہتے ہیں سوار اللہ، سواری اللہ، آپ فرماتے ہیں سوار دی اللہ۔ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کے کان مبارک میں حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر میں جاتے ہیں، حضرت حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور قرآن کی آیات کی لوری سنا کے اپنے حسین کو چپ کروایا۔ قرآن کی آیات، کتنی قسمت والا وہ حسین۔ آج میں اللہ اللہ کسی اچھے قاری سے قرآن سنتا ہوں، اس کی میٹھی آواز، اس کی پیاری آواز، اس کی شیریں آواز، اس کی آواز لہن داودی کا مزہ دیتی ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ حسین کتنی قسمت والا کہ جو نبیوں کے امام کی آواز سے اللہ کا قرآن سنتا ہے۔
سب کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا جی، عظمت صحابہ پہ ایک آپ کو تحفہ دے جاؤں جی، سب کی توجہ ہے جی، سب کی توجہ ہے، سب کہہ دے سبحان اللہ۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے اللہ سارے انعام دیں گے، انعام ملیں گے، جنتی بڑے خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بڑا انعام دینا چاہتا ہوں، اس سے بڑا تم پہ کرم کرنا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں۔ جنتی حیران، مولا کون سا انعام؟ اتنے انعامات ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا میں بھی تھے لیکن یہاں تو اتنے زیادہ انعامات۔ اللہ اللہ، اللہ فرمائیں گے تمہیں اس سے بڑا انعام۔ چنانچہ حضرت داؤد کی زبان میں جنتیوں کو اللہ کا قرآن سنایا جائے گا۔ توجہ خدا را، حضرت داؤد کی زبان میں جنتیوں کو اللہ کا قرآن سنایا جائے گا، جنتی بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑا سکون مل جائے گا، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آؤ جنتیوں، میں تمہیں اس سے بھی بڑا انعام دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جنتیوں کو اللہ کا قرآن سنایا جائے گا۔ تو پھر عظمت صحابہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو جنت میں جا کے اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنایا جائے گا۔ اللہ اللہ، اور صحابہ دنیا میں ہی پیارے نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے، اور ایک بار نہیں بار بار سنا کرتے تھے، نماز میں سنا کرتے تھے، ویسے سنا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، کتنی قسمت والے وہ لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو قرآن کی آیات کی لوری سنا کے چپ کروایا، پھر حسین قرآن کا اتنا عادی بن گیا، اتنا شوقین بن گیا، اتنا عادی بن گیا۔ اللہ اللہ، اپنی ماں سے قرآن سنتے ہیں، اپنے بابا سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اپنے نانا سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں وہاں بھی قرآن کی تعلیم، گلی سے گزرتے ہیں صحابہ کے گھروں سے اللہ کے قرآن کی آواز۔ پھر میرا حسین اتنا قرآن کا قاری بنا، اتنا قاری بنا، اتنا قاری بنا، پورا قرآن اپنے سینے میں 7 سال کی عمر میں محفوظ کر کے حافظ قرآن کا تاج اپنے سر پہ پہن لیا۔ پتہ چلا حسینی وہ ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں قرآن اپنی نانی سیدہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کیا تھا، ان سے پڑھا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی، توجہ جی، پھر حضرت عثمان غنی سے قرآن پڑھا۔ اللہ، 7 سال کی عمر میں پھر میں کہنا چاہتا ہوں، آج میرا دعویٰ میں حسینی، دوسروں کا دعویٰ میں حسینی، کوئی کالے جھنڈے اٹھا کے کہتا ہے کہ میں حسینی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ میں کالا جھنڈا ہے وہ بھی حسینی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہے وہ بھی حسینی نہیں ہے۔ حسینی وہ ہے جس کے دل میں قرآن، جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے۔ ملک صاحب توجہ خدا رہا، جس کے ہاتھ میں، توجہ جی، جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جاؤ مشاہدہ کرو، جا کے دیکھو، مجلسوں میں چلے جاؤ، ایمان بگاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں قصے، مرثیے، نوحے، قصیدے وہ نظر آئیں گے۔ اور آج ہماری مساجد میں آپ کو خطباء کی زبانوں پہ قرآن جو قاری حضرات جو ہیں ان کی زبانوں پہ اللہ کا قرآن نظر آئے گا۔ تو پھر مان لو، جان لو کہ سچا حسینی کون ہے۔ حضرت حسین قرآن کے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے عالم بھی ہیں اور قرآن کے عامل ہیں۔ قرآن کے عالم کیوں نہ ہو، ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں علی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، اس کے بارے میں علی کو پتہ ہے کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کس جگہ پہ نازل ہوا، پورے قرآن کے عالم ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین اپنے بابا سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو جو قرآن کا عالم ہے وہی سچا حسینی ہے۔ اچھا توجہ جی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عامل بھی ہیں، یعنی قرآن پہ عمل کرنے والے۔ اٹھائیں سیرت حسین، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جی، بات ہے آج آپ لوگ اپنی میڈیا پہ سنتے ہیں، ذاکروں کی زبان سے سنتے ہیں، اور جو پیشہ ور پروفیشنل مولوی جو ہیں جو میڈیا کے اوپر آ کے یہ تو سنیں گے بچپن ایسے تھا، یہ تو سنیں گے کربلا کے میدان میں 53 سال عمر تھی، بعض نے 57 سال عمر لکھی، بہرحال 50 سے زیادہ تھی۔ شروع کا سال دو تو بیان کرتے ہیں یا 6-7 سال کی عمر، اور آخری جو ان کی شہادت اس کو تو بیان کرتے ہیں، درمیان والا حسین وہ کیوں بیان نہیں کرتے جی؟ وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ بھی بیان کرو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین صاحب قائد رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت میں لکھا
جب کبھی مشکل آ جاتی ہے، جب کبھی تنگی آ جاتی ہے، جب کبھی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، مصائب و علام کا شکار ہو جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں آ کے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے حسین کیا بات ہے؟ میں نے کئی بار دیکھا جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ جی، وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کہنے لگے مجھ سے سوال کرنے والے ذرا اللہ کا قرآن پڑھ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگنی ہے؟ سارے بولو کس سے مدد مانگنی ہے؟ ایک اللہ سے۔ انشاءاللہ اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو میں آپ کو بتاؤں گا کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کس سے مدد مانگی جی۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت حسین کہتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر کیا کرو؟ استعینوا، مدد مانگو اللہ سے۔ کیسے اللہ مدد کرے گا؟ کیسے اللہ کی مدد مانگے؟ دو طریقے اپنا بناؤ، دو عمل کرو، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ پہلا فرمایا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز پڑھو، صبر کرنے والے تم بن جاؤ، نمازی تم بن جاؤ، میں اللہ تمہارا مددگار بن جاؤں گا۔ یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید میں تقریباً 100 مرتبہ ذکر آیا ہے صبر کا۔ صبر کرو، اے میرے اللہ میں صبر کروں گا۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ زمین پہ تم صبر کرو، تمہارا رب عرش بری پہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ صبر کروں گا، کیا ملے گا؟ جزا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ اجر کیا ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو میں اللہ اتنا دیتا ہوں جس کا کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دیتا ہوں۔ آپ کی توجہ کم ہو گئی ہے، سب کہہ دے سبحان اللہ، پیچھے نہ دیکھیں، سب کہہ دے سبحان اللہ جی۔ اللہ صبر، حضرت حسین نے صبر کیا۔ کسی جگہ آپ سیرت حسین کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت علی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے جو 12 امام بنائے گئے ان کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ماتم کرنا۔ یہ سن 352 میں معز الدولہ نے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تاریخ بیان کرتا، توابین کون تھے، فلاں کون تھے۔ بہرحال یہ جو ماتم ہے یہ اللہ کے نبی کی بھی تعلیم نہیں ہے، نہ حضرت علی کی تعلیم ہے، نہ حضرت حسین کی تعلیم ہے، اور نہ ہی جو امام ہیں اللہ ان کی تعلیم ہے۔ حضرت حسین قرآن پہ عمل کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اچھا جی، میں آپ کو گر کی بات بتا دوں، ایک آپ کو بڑی پیاری بات، صاحب کی توجہ ہے جی۔ اچھا جی، قرآن میں ماتم ثابت ہے جی، قرآن میں ماتم آیا جی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، قرآن کہتا ہے کہ ماتم کرو جی۔ فسقط وجہہا، قرآن کہتا ہے کہ ماتم کرو جی۔ اللہ وابیضت عیناہ، قرآن کہتا ہے رو، آنکھیں اپنی سفید کر لو۔ اللہ اچھا جی، قرآن میں جتنی آیتیں یہ ماتم کے بارے میں پڑھتے ہیں، قانون کی بات یاد رکھیں، اور یہی میلاد کے بارے میں اپنی یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی جتنی آیات میں بقول ان کے کہ ماتم ثابت ہے، یقیناً اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں انا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں اللہ کے اس قرآن کو ماننے والا، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں ہی اس پہ عمل کرنے والا۔ یقیناً قرآن مجید کی آیات پہ اللہ کے نبی نے عمل کرتے ہوئے عمل کیا، حکم آ گیا نماز پڑھو، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، حکم آ گیا زکوٰۃ دو، جب کبھی موقع آیا اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دی، جہاد کرو، اللہ کے نبی نے جہاد کیا۔ اگر ان آیات سے مراد ماتم ثابت ہے تو یقیناً اللہ کے نبی نے ماتم کیا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کب ماتم کیا، کس دن ماتم کیا، سال میں کتنی مرتبہ ماتم کیا، گلیوں میں ماتم کیا، بازاروں میں ماتم کیا، اللہ یا شہداء کی میت پہ ماتم کیا یا ویسے ماتم کیا؟ دکھائیں آپ اللہ کے نبی کی سیرت میں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا جی۔ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے غزوہ احد کے مقام پہ تو کیا ہوا جی؟ اللہ کے نبی پریشان، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اللہ کے نبی نے ماتم نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے شہداء کا سردار میرا چچا حمزہ ہے۔
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کا فرمان، قیامت تک آنے والے شہداء ان کا سردار میرا چچا حضرت حمزہ، توجہ کرنا 3-4 وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کو حمزہ کے ساتھ کیوں پیار تھا۔ ایک وجہ یہ تھی، بڑا پیارا چچا، بڑا محبوب چچا، بڑا لاڈلا چچا، اس کی ایک وجہ شروع میں ہی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، مشکل میں ساتھ دینے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ تھی، جس عورت کا دودھ صوبیہ یا سویبہ کا دودھ اللہ کے نبی نے پیا، اسی عورت کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا، اس لحاظ سے رضائی بھائی بن گئے، آپس میں پیار محبت زیادہ۔ ایک اور وجہ، اللہ کے نبی محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے بتایا گیا تمہارا چچا حمزہ، اس کی شکل تمہارے باپ سے ملتی ہے، تو یقیناً پیار اور زیادہ۔ اللہ کے نبی چچا کو دیکھتے ہیں، نظر باپ آتا ہے، ساری وجوہات ہیں، پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، شفقت بڑی ہے، مودت بڑی ہے۔ اس کے باوجود جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے ماتم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ ماتم نہیں کیا۔ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، حسین عامل قرآن ہے، صبر کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ صبر کر کے دکھایا۔ اللہ آپ نے جب دیکھا کہ حسین رو رہا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ جب یہ حسین روتا ہے تو میں محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں محمد کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، 7 سال کا آپ جی۔ ان کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، جس طرح ان کے باپ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پیچھے نمازیں پڑھی، اور یہاں تک اللہ کے نبی کی کا بنایا ہوا امام، ان کا چنا ہوا امام سیدنا علی کو اتنا پسند آیا۔ اور میں نے پہلے کہا میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ بن جعفر یہ بھی موجود ہیں، خود حضرت علی موجود، حسن حسین موجود۔ لیکن حضرت علی نے ہاتھ صدیقہ پکڑ کے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت امام ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ 4 تکبیرات، 4 تکبیروں کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت امام ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ امام اسے بنایا جاتا ہے جس سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں، علم میں، عمل میں، اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو حضرت علی نے امام بنایا۔ 2 سال خلیفہ رہے مسجد نبوی میں، حضرت علی پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حسن حسین ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور روایات، اب میں اگر یہ بیان کروں گا صدیق اکبر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، لمبی، چلو 2-4 باتیں۔ سب کی توجہ ہے جی؟ سب کی توجہ ہے جی؟ اللہ حضرت صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ حسن حسین کو اٹھاتے ہیں۔ بتایا گیا، پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا اس حسن حسین سے میں پیار کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے نبی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ، محترم تشریف لا چکے ہیں، مولانا بندے علی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ 1-2 باتیں جی، اور یہ بھی یاد توجہ، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رشتہ داری، خدا را توجہ، 2-4 باتیں جی۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رشتہ داری ان کے دیکھیں، سب کی توجہ۔ چلو بیٹھتے ہیں پھر بیان کرتا ہوں۔ اچھا جی، حضرت صدیق اکبر کی کہ ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام محمد بن ابو بکر ہے۔ محمد بن ابو بکر کا نکاح ہوتا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام قاسم بن محمد بن ابو بکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا نکاح ہوتا ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ اب یہ قاسم اور اسما حضرت صدیق اکبر کے پوتا اور پوتی بنتے ہیں، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے تاریخ نے 2 نام لکھے ہیں، ایک فاطمہ رکھا اور دوسرا فروہ۔ اب اس فروہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے حضرت باقر کے ساتھ اسی فروہ کا نکاح ہوتا ہے، جس سے ایک بیٹا جعفر صادق پیدا ہوتا ہے، پھر موسیٰ کاظم پیدا ہوتا ہے، تقی علی پیدا ہوتا ہے، نقی علی پیدا ہوتا ہے، حسن عسکری پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح شیعہ مذہب کے 6 امام حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں پیدا ہوئے۔
یہ آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں رشتے دینے والے، آپس میں رشتے لینے والے، یہ محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک رشتہ اور بتا کے بات ختم کرتا ہوں، سب کی توجہ۔ کربلا کے شہداء کا جب ذکر کیا جاتا ہے اس میں ایک نام ہے علی اکبر۔ کیا نام ہے جی؟ سارے بولو۔ علی اکبر یہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ، ان کی ایک بہن کا نام ہے میمونہ بنت ابو سفیان۔ میمونہ بنت ابو سفیان کی ایک بیٹی لیلا، اس لیلا کا نکاح حضرت حسین سے ہوتا ہے، ایک بیٹا علی اکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ کربلا کے واقعہ سے توحید کی بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بات مسلمہ ہیں، سارے مانتے ہیں۔ جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ کوفی میرے بارے میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ، کوفی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وفادار ہیں یا بے وفا ہیں، حبدار ہیں، جانثار ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت حسین مکہ میں موجود ہیں اور کوفہ کے رہنے والوں کے حالات کا پتہ نہیں، تو پھر عقیدہ بناؤ کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہیں، خط پیچھے لکھ دیا، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹے اور عیار اور مکار اور شاطر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو، حضرت حسین کو مکہ میں نہ پتہ چل سکا کوفیوں کے حالات کے بارے میں، اور حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں کوفہ میں جا کے نہ پتہ چلا، تو پھر مانو کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اور کربلا کے میدان میں جب کوفیوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، خون میں لت پت کیا گیا، گردنیں کاٹی گئیں، عورتوں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، شہداء کے سر پہ تاج شہادت سج گئے، اللہ اکبر، یہ ظلم ہوا۔ اللہ اللہ۔ اس مشکل کے وقت میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس مشکل کے وقت میں حضرت حسین نے اللہ اکبر یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا، یا غازی عباس علمبردار کا نعرہ نہیں لگایا، وہاں پہ حضرت حسین نے یا رسول مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ اب یہاں پہ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت زینب کی دعا ہے، اور ایک قول یہ ہے یہ حضرت حسین کی دعا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں کہا یا ربنا اخبر جدنا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں کس کو پکارا؟ سارے بولو کس کو پکارا؟ اس لیے کہ قرآن کے عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، جو میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کے عالم تھے، قرآن کے عامل تھے۔ حضرت حسین نے قرآن میں پڑھا، حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں ایک اللہ کو پکارا، حضرت حسین نے قرآن میں پڑھا، حضرت نوح نے ایک اللہ کو پکارا، حضرت حسین نے قرآن میں پڑھا، حضرت زکریا نے اولاد کے لیے ایک اللہ کو پکارا، حضرت حسین نے قرآن میں پڑھا، حضرت ایوب نے بیماری میں ایک اللہ کو پکارا، حضرت حسین نے قرآن میں پڑھا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جہاں سننے والا کوئی نہیں ہے، پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنا ایک اللہ کے نبی کا تیقن کتنا ہے، توکل کتنا ہے۔ اللہ اللہ۔ وہاں حضرت یونس نے ایک اللہ کو پکارا، اللہ کے نبی نے ہر میدان میں ایک اللہ کو پکارا، تو پھر حضرت حسین نے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارا۔ آپ کو بھی کہتا ہوں سنت انبیاء پہ عمل کرتے ہوئے، سنت حسین پہ عمل کرتے ہوئے ہر مشکل میں پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ ہم سب کو سچا حسینی بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔